قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچان۔ ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی، واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے رب العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن کپڑے دھونے کے لیے دریائے نیل کے کنارے تشریف لے گئے۔ یکایک انہیں ایک موٹا تازہ بچھو دکھائی دیا جو ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ کنارے پر پہنچا تو پانی میں سے ایک کچھوا نکلا اور سطح پر تیرنے لگا۔ بچھو نے جب اسے دیکھا تو وہ کود کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ کچھوا اسے لے کر دوسرے کنارے کی طرف چلا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تہبند باندھ کر دریا میں اتر گیا اور ان دونوں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر بچھو کچھوے کی پیٹھ پر سے اترا اور خشکی پر چڑھ گیا۔ میں بھی دریا سے نکل کر اس کے پیچھے ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں ایک نوخیز لڑکا گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بچھو دوسری طرف سے اس نوجوان کو کاٹنے آیا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک زہریلا سانپ دکھائی دیا جو پھن اٹھا کر لڑکے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی وہ لڑکے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ بچھو آگے بڑھا اور سانپ کے سر سے چمٹ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں سانپ مر گیا اور بچھو واپس کنارے کی طرف لوٹا۔ وہاں کچھوا اس کا منتظر تھا۔ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر وہ دوبارہ اس پار جا پہنچا۔ میں یہ عجیب ماجرا دیکھ کر فی البدی یہ شعر پڑھنے لگا: یا راقدا والجلیل یحفظہ من کل سوء یکون فی الظلم، کیف تنام العین عن ملک تأتیہ منک فوائد النعم۔ میری آواز سن کر نوجوان جاگ اٹھا۔ میں نے اسے تمام قصہ سنایا۔ اس پر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی لہو و لعب کی زندگی سے توبہ کی اور تمام عمر سیاحت میں بسر کر دی۔ یہ واقعہ تفسیر کبیر اور تاریخ الیافعی میں مذکور ہے۔